غم دلبره دلارو میخوره شربلو میباره با اون نسیمی که داره عطر گل یار. ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے جی، تعویذوں کے لٹکانے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اور جنوں کی حقیقت اور ہماری عملی زندگی میں ان کا کہاں تک اثر ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجیے۔ تعویذوں کے بارے میں خیال جو آج کل عام طور پر پھیلا دیا گیا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور اس کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے استدلال کیا جاتا جس نے آپ نے تمیمہ کے بارے میں فرمایا کہ تمیمہ جو لٹکاتا ہے وہ شرک کرتا، مگر تمیمہ کا ترجمہ عربی زبان میں تعویذ کسی نے نہیں کیا۔ عربی لغت میں سے سب سے بڑی لغت جو ہے لسان العرب، اس میں ابن منظور لکھتے ہیں کہ جو لکھے ہوئے تعویذ کو تمیمہ کہتے ہیں وہ زبان عرب سے بالکل جاہل اور ان پڑھ، یہ تمیمہ نہیں شمار ہوتا۔ علامہ البانی صاحب بھی کہتے تھے کہ تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر وہ کہتے تھے تمیمہ میں یہ داخل نہیں، نہ شرک ہے، کیونکہ شروع سے دو خیال آ رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں نیک لوگ لٹکا لینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی کہتے ہیں بچنا چاہیے، مگر نہ کسی نے حرام کا نہ شرک کا۔ تمیمہ نام ہے ان ہڈیوں کا، گھوگے منکے وغیرہ جن کے بارے میں جاہل لوگ خیال کرتے ہیں کہ فلاں جانور کا کان لٹکا دیا جائے یا اس کی ہڈی گھر میں رکھی جائے یا یہ پتھر پہنا جائے تو اس سے یہ اثر ہوتا، وہ شرک ہے، وہ تمیمہ ہے۔ جو عبارت لکھی ہوئی ایک درخواست کہ اللہ تو ہی شفا دینے والا، مجھ کو شفا دے، بجائے بار بار پڑھنے کے وہ گلے میں لٹکائے پھرتا کہ اللہ میں تو ہر وقت یہ درخواست کر رہا ہوں، اس کو شرک کسی نے نہیں کہا۔ امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا تعویذ بخار کے لیے لکھتا ہے جو محمد ابن علی یعنی امام محمد باقر نے لکھا تھا، وہ زاد المعاد میں ابن قیم نے نقل کیا، تو فرماتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، یہ تو اہم توحید ہے۔ اس لیے ابن قیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ خود بڑے تعویذ لکھ گئے ہیں کہ ایسے ایسے کاموں کے لیے ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں اہل حدیث عالم جو تھے نواب صدیق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوری کتاب اس پر لکھی ہے، کتاب التعویذات، جس کا عربی نام الدواء والدواء ہے۔ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب زینت الاسلام کے آخر میں مجرب تعویذ جو ہیں لکھے ہیں، صرف عبارت جو ہے اس میں کوئی شرک یا ایسی عبارت جس کا معنی ہی نہیں سمجھ میں آتا ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ خالص توحیدی کلمات اگر کوئی زبان سے پڑھتا ہے یا لٹکا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی پرہیز کرتا تو نہیں لٹکانا چاہتا تو بے شک نہ لٹکائے، مگر نہ یہ تمیمہ میں داخل ہے، نہ شرک ہے، نہ حرام ہے۔ جزاکم اللہ۔